اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان حمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حاضرین، یہ ایام فاطمی کے سلسلے کی آج یہ تیسری تقریر ہے۔ 3 جمادی الثانی 1443 ہجری، یوم شہادت صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہے۔ میں آپ کے سامنے عظمت سیدہ حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ کو بیان کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا۔ پیغمبر نے اس آیہ کریمہ کی مختلف تفسیر فرمائی ہے جو شیعہ سنی کتابوں میں اور تفسیروں میں موجود ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب حیات القلوب کی جلد سوم میں بحوالہ تفسیر کبیر علامہ فخر الدین رازی بیان کیا ہے۔ یہ علامہ فخر الدین رازی اہل سنت کے مفسر قرآن ہے، ان کی تفسیر کبیر ہے۔ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی تحریر کرتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن بھر روزے سے رہے اور رات بھر عبادت الہی میں بسر کرے، یہ صائم النہار قائم اللیل، کوہ احد کے برابر راہ خدا میں خیرات کر دے، حرم میں بے گناہ قتل کر دیا جائے، لیکن اگر اس کے دل میں ہم محمد اور آل محمد کی محبت نہیں ہے تو اللہ اسے اعدام جہنم میں ڈال دے گا۔ یعنی پیغمبر اپنی امت کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ تمام احکامات پر عمل کرنے کے باوجود زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، روزہ رکھتے رہو، حج کرتے رہو، کار خیر انجام دیتے رہو، لیکن اگر تم نے اجر رسالت ادا نہیں کیا تو اللہ اعدام جہنم میں ڈال دے گا، کسی عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد پیغمبر نے اسی آیہ مقدس کی تلاوت فرمائی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ قربہ جن کی مودت کو اللہ نے اجر رسالت قرار دیا۔ اب اجر رسالت مودت ہے۔ اب یہ ہماری زبان کی کوتاہی ہے کہ عربی زبان سے جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو لفظ مودت کا ترجمہ محبت کر دیتے ہیں، جبکہ محبت خود عربی ہی جملہ ہے، عربی ہی کا جملہ ہے، لیکن اب چونکہ اردو زبان کے پاس ڈکشنری میں مودت کے ہم معنی کوئی اور جملہ نہیں ہے، لہذا
مودت کا ترجمہ محبت کر دیا جاتا ہے۔ محبت اور ہے اور مودت اور ہے، اس کی تفصیلات میں اس وقت نہیں جانا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ سن لیں کہ جہاں پر محبت کی حد ختم ہو جاتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے قریب ترین جو انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد سے ہوتی ہے، لیکن جہاں اولاد قربان کر دی جائے اسے مودت کہا جاتا ہے۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی مودت اجر رسالت ہے، اور میں نے آپ کے سامنے 2 دن کی تقاریر میں عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی محبت، اللہ کی محبت کو پیغمبر کے اتباع کا معیار قرار دیا، کسوٹی قرار دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول کا اتباع کرو۔ رسول کا اتباع بلا قید ہے، بلا شرط ہے، لہذا پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا عمل داغدار نہیں ہے، پیغمبر کی سیرت میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر کوئی نقص، کوئی عیب پایا جاتا تو اللہ بلا قید پیغمبر کی اتباع کا حکم نہ دیتا۔ پیغمبر مردوں کے لیے نمونے عمل ہیں، لیکن میں نے کل عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی سیرت پر اور پیغمبر کا اتباع مرد تو پورے طور سے کر سکتے ہیں، لیکن خواتین حضرات مکمل طور سے پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کا اتباع نہیں کر سکتی۔ ان کے لیے خاتون کی ضرورت ہے کہ جن کا اتباع خواتین کریں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی تو کار رسالت ادھورا رہ جاتا، کار نبوت ادھورا رہ جاتا۔ پیغمبر نمونے عمل ہیں، لیکن پیغمبر کی حدیث نے یہ بتایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ہی جز ہے۔ تو اب فاطمہ جب پیغمبر کا جز ہیں اور پیغمبر کی ذات وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، تو اب اگر پیغمبر با نص قرآنی رسول ہیں، رسول کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو فاطمہ زہرا اسی رسالت کا ٹکڑا، رسالت کا جز۔ پیغمبر اگر خاتم الانبیاء ہیں تو فاطمہ زہرا نبوت کا جز۔ پیغمبر اسلام اگر رحمت للعالمین ہیں تو یہ رحمت للعالمین کا ٹکڑا۔ اگر پیغمبر خلق عظیم ہیں تو یہ خلق عظیم کا ٹکڑا۔ اگر پیغمبر بشیر و نذیر ہیں، ڈرانے والے و بشارت دینے والے، تو فاطمہ زہرا اسی کا جز ہے۔ لہذا خواتین کے لیے بہترین نمونے عمل فاطمہ زہرا صلوات اللہ کی ذات ہے، جو معصومہ ہے، جو عصمت کے درجے پر فائز ہے، جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، اور آیت تطہیر میں فاطمہ زہرا کو مرکزیت حاصل ہے۔ جب یہ پنجتن پاک چادر میں جمع ہوئے اور خداوند عالم نے ملائکہ کو خطاب کیا، اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والو، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ دریاؤں میں کشتیوں کو روا کرنا، یہ روشن آفتاب اور یہ مہتاب ہم نے کیوں خلق کیے ہیں؟ الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، ہم نے ان تمام چیزوں کو ان کی محبت میں خلق کیا ہے جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہیں۔ نزول آیت تطہیر ہونے والا ہے، پیغمبر نے اہل بیت کو چادر میں جمع کیا۔ جبرائیل سوال کرتے، یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر میں کون کون ہے؟
जवाब कुदरत आया, हम अहलो बैत नबुवा व मादन रिसाला हम फातिमतो अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसमें नबूवत के अहले बैत है, मोहम्मद के अहले बैत नहीं कहा कुदरत ने, नबूवत के अहले बैत है। जब से नबूवत है, जब से ये उनके अहले बैत हैं। रिश्ते दुनिया में रिश्ते बनते हैं, लेकिन नबूवत के अहले बैत ये रिश्ते यहाँ के नहीं है, ये जब से नबूवत है उस वक्त से ये रिश्ते हैं, उस वक्त से रसूल के ये अहले बैत हैं। जब पैगंबर से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह आप नबी कब से हैं, पैगंबर ने हद नहीं बताई, फरमाया कुन्तु नबिय्युन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अभी आदम का पुतला बन रहा था, आदम पानी और मिट्टी के दरमियान थे, आदम का पुतला भी बना भी नहीं था, रूह डाली भी नहीं गई थी, लेकिन पैगंबर फरमा रहे हैं कुन्तु नबिय्युन आदम बैनल माए वत्तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। तो ये नबूवत के अहले बैत हैं। वह मादुन रिसाला, और ये रिसालत की काने हैं। हम फातिमतो अबूहा व बालुहा व बनुहा, इसमें फातिमा ज़हरा मरकज़े आए तथीर, अहले बैत का मरकज़ है फातिमा ज़हरा। फातिमा ज़हरा हैं, उनके पितर बुजुर्गवार हैं, उनके शौहर हैं और उनके फर्जंद हैं। यह है शान सैयदा, ये है अज़मत फातिमा ज़हरा। हाँ, फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु ने कुछ हमें तोहफे दिए हैं, उम्मत को, अपने चाहने वालों को कुछ तोहफे दिए हैं। उन तोहफों में एक अजीम तोहफा हदीस किसा भी है, जो नुज़ूल आए तत्हीर की तफसीली हदीस है और जिसमें मासूमीन के कलाम का एक गुलदस्ता है जो शहजादी ने पेश किया है, जिसके रावी जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी हैं। और ये पूरा सिलसिला रवायात का मुस्तनद व मोतबर आज तक उलमा तक है। आयतुल्लाह मरशी ने पूरे सिलसिले रवायात को, हदीस को बयान करने वालों को पेश किया, बयान किया है। पैगंबर इस्लाम की बेटी फातिमा ज़हरा ने जो हदीस बयान की, हदीस किसा, जो आए तत्हीर के नुज़ूल की तफसील को बयान कर रही हैं, ये रसूल के सहाबी जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से और जाबिर से लेकर आज तक सारे सिलसिले रवात और उलमा का जिक्र इसकी तफसीलात में मौजूद है। एक तोहफा फातिमा ज़हरा का हदीस किसा की सूरत में है, दूसरा तोहफा दुआए नूर की सूरत में है, तीसरा तोहफा पैगंबर की बेटी का तज़विये फातिमा ज़हरा। आती हैं बाप की खिदमत में, बाबा जान एक मुझे कनीज़ मरम्मत हो, जो मेरी खिदमत करे, मेरा हाथ बटाए। ए बेटी मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ तालीम कर दूं जो कनीज़ से बेहतर हो। कहा कि बाबा जैसी आपकी मर्ज़ी हो। कहा कि हर नमाज के बाद 34 मरतबा अल्लाहु अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा करो, ये तुम्हारे लिए कनीज़ से बेहतर है। तो ये उम्मत को सैयदा की तरफ से तोहफे मिले हैं। हदीस किसा का तोहफा, दुआए नूर का तोहफा, तज़विये फातिमा ज़हरा का तोहफा। हाँ अज़ीज़ों, ये फातिमा ज़हरा जिनकी अज़मत कि अगर बज़्म रिसालत में आए तो रसूल खड़े हो जाएं और अपनी बेटी को अपने जगह पर बैठा लें, खुद खड़े रहें। लेकिन अज़ीज़ों, उस फातिमा ज़हरा जिनकी इतनी अज़मत और बुलंदी, जिनकी शान में कुरानी आयात, कुरानी सूरे नाजिल हुए, उम्मत का सलूक उनके साथ क्या रहा? क्या यही हक़ मौद्दत है जो मुसलमानों ने अदा किया या अदा कर रहे हैं? क्या यही हक़ मौद्दत है जो सहाबा ने अदा किया? हक़ मौद्दत
فاطمہ زہرا کی سوانح حیات مختصر ہے۔ ہجرت سے 8 سال قبل، بعثت کے 5 سال کے بعد 20 جمادی الثانی کو سورہ کوثر کی تفسیر بن کر فاطمہ زہرا اس دنیا میں تشریف لائیں، جن کے پدر بزرگوار رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی مادر گرامی ملکۃ العرب محسنہ اسلام جناب خدیجۃ الکبریٰ، جن کی دولت اسلام کے کام آئی، پیغمبر کی بیٹی نے صحبتیں برداشت کی اپنے بابا کے ساتھ۔ شعب ابو طالب میں جتنے دن پیغمبر رہے اتنے دن فاطمہ زہرا بھی ساتھ میں اپنے بابا کے رہی۔ باپ جب زخمی ہو کر گھر میں آتا تھا، کفار مشرکین آپ کو زخمی کرتے تھے تو یہ سیدہ زخموں کو دھلاتی تھی۔ ہجرت کر کے مدینے سے، مکے سے مدینے آئیں۔ مدینے آنے کے بعد مولا کائنات کے ساتھ آپ کا عقد ہوا۔ پیغمبر کی وفات سن 11 ہجری ہے، 28 صفر سن 11 ہجری، اور فاطمہ زہرا کی عمر 18 سال 95 دن یا 75 دن ایک روایت کے لحاظ سے۔ 18 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ لیکن روایات کے فقرے یہ ہیں کہ معصومہ اپنے بابا کے بعد اتنے زحمتیں آپ کو برداشت کرنا پڑیں، اتنے مصائب آپ پر پڑے کہ آپ کو مرثیہ کہنا پڑا، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا، اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو دن رات میں بدل جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی، آپ عصا کے سہارے سے چلتی تھی۔ یہ اذیتیں کس کی طرف سے تھی؟ امت کی طرف سے تھی، جس کے لیے پیغمبر فرما رہے ہوں فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہ فقد آذانی، فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو اب یہ فاطمہ زہرا کو صحابہ اذیتیں نہیں دے رہے تھے، مسلمان اذیتیں نہیں دے رہے تھے، یہ رسول کو اذیتیں دے رہے تھے۔ یعنی ایک طرح تم رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہو، دوسری طرف رسول کی بیٹی کو اذیتیں دے رہے ہو، جو رسول کو اذیت دینا ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ ان صحابہ کا انجام کیا ہوگا یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آل محمد تو وہ ہیں کہ جس پر قرآن میں اللہ نے درود و سلام پڑھا ہے۔ سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت، 56 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یقیناً بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر صلوات پڑھتے ہیں، اے ایمان لانے والوں تم بھی نبی پر درود پڑھو اور اس طرح سے سلام کرو جو سلام کرنے کا حق ہے۔ نبی کے ساتھ آل محمد پر درود و سلام واجب ہے۔ اور عزیزوں، امام شافعی کا قول جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ جو آل محمد کی فضیلت میں انہوں نے فرمایا ہے کہ آل محمد تمہاری کیا فضیلت بیان کی جائے، تم تو وہ ہو کہ اگر نماز میں تشہد میں تم پر درود نہ پڑھا جائے تو وہ نماز ہی قابل قبول نہیں۔ تو یہ عظمت آل محمد، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ درود پڑھتا ہے اور اس کے ملائکہ اور صاحبان ایمان کو حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن اسی کے فوراً بعد 57 نمبر آیت، 57 نمبر آیت میں ارشاد ہو رہا ہے یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچائے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعد عذاب مہینہ، اور اللہ نے اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ انجام ان کا جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچائیں، اور رسول فرما رہے ہیں کہ فاطمۃ بضعۃ منی من آذاہ فقد آذانی،
فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو اب یہ فاطمہ زہرا کو جو بھی اذیت پہنچا رہے تھے بعد رسول، چاہے وہ سیدہ کے دروازے کو نظر آتش کر رہے ہوں، چاہے سیدہ پر جلتا ہوا دروازہ گرا رہے ہوں، چاہے وہ سیدہ کے پشت پر تازیانہ مارا جا رہا ہو، چاہے وہ علی کے گلے میں رسن باندھی جا رہی ہو، چاہے وہ فاطمہ زہرا کو علی کے گلے میں رسن باندھ کر کشا کشا کھینچا جا رہا ہو، چاہے حق علی کو غصب کیا جا رہا ہو، چاہے فاطمہ زہرا کو کہ باغ فدق جو رسول نے عطا کیا تھا اسے غصب کیا جا رہا ہو، جو بھی رسول کی بیٹی کو اذیت پہنچا رہا ہے رسول کے بعد، وہ گویا رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے، اور جو رسول کو اذیت پہنچا رہا ہے وہ گویا اللہ کو اذیت پہنچا رہا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول کو اذیت پہنچانے والے پر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور صرف لعنت نہیں ہے، اس کے لیے شدید ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ بس عزیزوں، آج یوم شہادت ہے، فاطمہ زہرا اس دنیا سے آج رخصت ہوئی ہیں۔ خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جنہوں نے فاطمہ زہرا کو اذیت پہنچائی، جنہوں نے فاطمہ زہرا کا دروازہ جلایا۔ اب ظاہر کی طرح دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں کتابوں کی تفصیلات آپ کے سامنے پیش کروں۔ تمام اہل سنت کی کتابوں میں، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں بھی آپ کو مل جائے گا کہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر لکڑیاں لا کر رکھی گئیں اور دھمکی دی گئی کہ دروازے کو جلا دیں گے، گھر کو جلا دیں گے۔ اور دوسری کتابوں میں ملتا ہے کہ دروازہ جلایا، جلتا ہوا دروازہ معصومہ پر گرا، معصومہ کی شہادت اسی وجہ سے ہوئی۔ بس عزیزو، چند لمحوں میں گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ فاطمہ زہرا 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ مولا علی گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ فاطمہ زہرا گھر کے کئی کاموں میں ایک ساتھ مشغول ہے۔ بچوں کے لیے لباس دھو رہی ہیں، بچوں کو نہلانے کا انتظام کر رہی ہیں، گھر کا کھانا پکا رہی ہیں۔ کہا کہ بنت رسول، میں نے آپ کو ایک ساتھ کئی کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہا کہ یا علی بیٹھ جائیے۔ یا علی، کل میرا بابا میرے خواب میں آیا تھا، مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے فاطمہ کل تم مجھ سے ملاقات کرو گی۔ اے ابو الحسن، آج میری زندگی کا آخری دن ہے، کچھ میں وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ فاطمہ زہرا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ اے ابو الحسن، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو آپ مجھے غسل دیے گا، آپ مجھے کفن پہنائیے گا، جو کافور حنوط، جو کافور جنت سے میرے بابا کے لیے آیا تھا اس سے آپ حنوط کیجئے گا، میرا جنازہ پردہ شب میں اٹھائیے گا، میرے جنازے میں فلاں فلاں کو شریک نہ ہونے دیے گا۔ فاطمہ زہرا کچھ صحابہ سے ناراض جا رہی تھی جن کا تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ وہ صحابہ جو بزم سیدہ میں آئے تو سیدہ نے انہیں جواب سلام بھی نہ دیا اور ان سے اقرار لیا کہ میرے بابا نے یہ نہیں کہا تھا کہ فاطمہ میرا جز ہے، جس نے فاطمہ زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ صحابہ نے اقرار کیا، کہا کہ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں تم دونوں سے ناراض جا رہی ہوں۔ اہل سنت کی کتابوں میں فاطمہ زہرا کے مصائب، فاطمہ زہرا کا دروازے کے جلایا جانا، فاطمہ زہرا کے پشت پہ تازیانے کے مارا جانا، فاطمہ زہرا علی کے گلے میں رسن کا باندھا جانا، یہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی۔ بس عزیزو، گفتگو تمام ہو گئی۔ فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے وصیتیں کی، میرے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ فاطمہ زہرا نے بچوں کو تیار کیا، علی حسنین کا ہاتھ پکڑ کے گھر مسجد میں آئے۔ فاطمہ زہرا اسما کو بلایا، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک کہ میری تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہیں سمجھنا میں زندہ ہوں، جب آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا میں اپنے بابا کی خدمت میں پہنچ گئی۔ اسما میں جب میرے بچے گھر میں آئیں تو ان کا خیال رکھنا، پہلے انہیں میرے مرنے کی خبر نہ دینا، انہیں کھانا کھلا دینا۔ بس عزیزوں، فاطمہ زہرا حجرے میں گئی، اسما حجرے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہیں،
فاطمہ زہرا کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، اسما کا دل مطمئن تھا۔ ایک مرتبہ آواز رکی، اسما کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، سمجھ گئی کہ اب شہزادی دنیا میں نہیں رہی۔ آنکھوں میں آنسو تھے کہ گھر کا دروازہ کھلا، گھر کا دروازہ کھلا، حسنین آئے، ایک مرتبہ آگے بڑھے، اسما آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، دسترخوان لا کر بچھا دیا، شہزادو آئیے کھانا حاضر ہے۔ اسما، میری مادر گرامی کہاں ہے؟ کہا کہ آپ کی ماں حجرے میں ہے، پہلے کھانا کھا لیں۔ بس حسنین نے اسما کے چہرے کو دیکھ کر کہا، اے اسما، کیا تم نے بغیر ماں کے مجھے کبھی کھانا کھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسما کیا جواب دے؟ اے حسنین، اب آپ کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ دروازہ کھولا، شہزادے حجرے میں داخل ہوئے، اب جو دیکھا ماں ہو قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہے، سر سے چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ حسنین آگے بڑھے، امام حسن علیہ السلام نے ماں کے سر سے چادر کو ہٹایا، ماں کے سر سے چادر کو ہٹایا، للے للے امامے سر سے اتار دیے۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو دیکھ کر کہا، اے بھیا، اماں ہمیں چھوڑ کر چلی گئی۔ بس عزیزو، حسنین روتے ہوئے مسجد آئے، بابا کو خبر دی، اے بابا، ارے اماں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بس جیسے ہی یہ سنا، صابر علی جیسا صابر امام غش کھا کر زمین پر گر پڑا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد علی کو ہوش آیا، حسنین کو لے کر گھر آئے، بیت الشرف میں حاصل ہوئے، حسب وصیت فاطمہ زہرا کو غسل و کفن دیا، کفن پہنایا، حسین خانہ میں جنازے کو لا کر رکھ دیا، بچوں کو آواز دی، اے بچوں آؤ، ارے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آگے بڑھی، بعد سے رخصت ہوئی، ام کلثوم آگے بڑھی، ماں کو الوداع کہا، حسن آگے بڑھے، ماں کو الوداع کہا، حسین ستون خانہ سے لپٹے ہوئے ہیں، اے ماں، جب تک آپ مجھے نہیں بلائیں گی میں نہیں آؤں گا۔ ارے آپ فخر مریم ہیں، جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ نے عیسیٰ کو بلایا تھا، عیسیٰ کو آغوش میں لیا تھا۔ بس عزیزو، یہ سننا تھا۔ تاریخ جملے ہیں کہ ایک مرتبہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے دونوں ہاتھ بلند، اے میرے لال حسین آؤ، یہ ماں تمہیں آواز دے رہی ہے۔ ادھر ملائکہ میں تلا تم تھا، جبرائیل یا علی فاطمہ زہرا سے حسین کو جدا کر لے، ملائکہ میں تلا تم ہے۔ گریے کی آوازیں بلند تھی، انا للہ وانا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔